وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سمو امید نے سوڈان کی بالادست کونسل کے سربراہ کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ صاحب سمو امید نے سوڈان کے لیے فوری امداد ارسال کرنے کی ہدایات دی ہے۔ ملک کے اسکولوں اور پرائیویٹ کنڈرگارٹنز کے تعلیمی سال کا آغاز ہو گیا ہے اور ملک کے مختلف اداروں نے اس کی منفرد تیاریاں کی تھیں۔ اور ورلڈ اسلامک بینک کے سی ای او نے کہا ہے کہ بینکوں کا شعبہ ورلڈ کپ کے خیر مقدم کے لیے تیار ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح برادر ملک جمہوریہ سوڈان کی عبوری بالادست کونسل کے سربراہ جنرل عبدالفتاح البرہان کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے کی ابتدا میں جنرل عبدالفتاح البرہان نے ان کے ملک میں آنے والے سیلابوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے قطر کی جانب سے اس کی سولیڈیرٹی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں دونوں برادر ملکوں کے آپس کے تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد مسائل پر بات چیت کی گئی۔ صاحب تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے نفاذ میں برادر ملک جمہوریہ سوڈان کے لیے فوری امداد کی ایک کھیپ سوڈان پہنچا دی گئی ہے تاکہ سوڈان کی مختلف ریاستوں میں آنے والے سیلابوں کا مقابلہ کرنے کی کوششوں میں اس کی مدد کی جا سکے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے قطر کی امیری فضائیہ کے تعاون سے برادر اور دوست ملکوں کی انسانی امداد اور آفت زدہ علاقوں میں بچاؤ اور امداد سے متعلق مستقل کمیٹی کے ذریعے وہاں کے متاثرہ علاقوں تک امدادی سامان وصول کرنے والوں تک یہ کھیپ پہنچا دی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ چاڈ کی عبوری کونسل کے سربراہ جنرل محمد ادریس دیدی اتنوں کے درمیان سلام و تحیات کا تبادلہ ہوا ہے۔ صاحب سمو امیر کے مشیر برائے قومی سلامتی جناب محمد بن احمد المسند نے دارالحکومت انجامینا میں چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے صدر کے ساتھ ملاقات میں یہ تبادلہ کیا۔ وہ جمہوریہ چاڈ میں جامع قومی بات چیت کے آغاز کے موقع پر وہاں گئے ہیں اور اس کی سائیڈ لائن میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ قطری وفد نے کل اس جامع قومی بات چیت کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی تھی۔ دوحہ امن سمجھوتے پر دستخط کرنے والے سیاسی گروپ اور فوجی تحریکیں اور پھر اندرونی حزب اختلاف اس بات چیت میں شریک ہیں۔ صاحب سمو امیر کے مشیر برائے قومی سلامتی جناب محمد بن احمد المسند نے قطر کی جانب سے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر چاڈ میں جامع قومی مصالحت کی تائید و حمایت اور مدد کرتا ہے تاکہ چاڈ کے عوام امن و استحکام کی نعمت سے مالا مال ہو سکیں۔ انہوں نے اس جامع قومی بات چیت کی کامیابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا۔ تو چاڈ کے اس معاملے میں قطری ڈپلومیسی کی کامیابی کا ہی نتیجہ ہے کہ وہاں جامع قومی بات چیت یعنی نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز ہو گیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ عبوری مرحلے کا باب ختم ہوا جائے اور اگلے 18 مہینوں کے دوران وہاں آزادانہ جمہوری انتخابات کرا دیے جائیں۔ ملک میں آج نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو گیا اور یہاں 212 اسکولوں اور کنڈرگارٹنز کے 2,25,000 سے زیادہ بچوں نے آج اسکولوں کا رخ کیا ہے۔ اس نئے تعلیمی سال کے آغاز کے لیے تمام تر تیاریاں اور انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے، جبکہ گزشتہ 2 سالوں میں پھیلی کورونا کی عالمی وبا کا دائرہ اب سکڑ چکا ہے اور اس مرتبہ اسکولوں میں طلباء کی مکمل حاضری کے ساتھ نئے تعلیمی سال کا آغاز کیا گیا ہے۔
غزہ کی تعمیر نو کی قطری کمیٹی نے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے غزہ کی پٹی میں وہاں کی غریب اور نادار فیملیز میں ماہ اگست کی نقد امداد کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے بتایا ہے کہ اس پٹی کے تمام اضلاع میں تقریباً 1 لاکھ فیملیز کو $100 پر فیملی دیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ امداد اقوام متحدہ کے ذریعے اور غزہ کی پٹی کے تمام اضلاع میں قائم تقسیم کے مراکز کے ذریعے دی جائے گی۔ امداد پہنچانے والے مراکز اور دکانوں کی کل تعداد 300 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے بین الاقوامی سلامتی کونسل اور یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان رپورٹوں کی منظوری دے دے جو مسلسل اقوام متحدہ اور دوسرے بااعتماد بین الاقوامی اطراف کی طرف سے جاری کی جاتی ہیں، جبکہ ان رپورٹوں میں قابض انتظامیہ اور آبادکاروں کے جرائم کے ثبوت دیے جاتے ہیں اور یہودی آبادکاری اور پھر مسلسل زبردستی لوگوں کو بے دخل کرنے کی کارروائیوں کے خطرات کی بھی نشاندہی کی جاتی ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو میں صومالیہ کی فورسز نے حیات ہوٹل کا محاصرہ اب ختم کر دیا ہے اور وہ اب ہوٹل کی عمارت کے آس پاس پھیلے دھماکہ خیز مواد کو ہٹا رہی ہیں۔ وہاں کی پولیس کے کمانڈر میجر جنرل حسن عبدی محمد حجار نے اشارہ دیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے اس مقام سے 106 افراد کو، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، ریسکیو کیا ہے، جبکہ اس حملے میں 21 اشخاص جاں بحق اور 117 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ ایران کے ایٹمی مسئلے کی طرف دیکھیں تو ویانا مذاکرات میں شریک ایرانی وفد کے مشیر محمد مرندی نے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب کا نام دہشت گردوں کی امریکی فہرست سے نکال دیا جانا ایٹمی سمجھوتے کے لیے کوئی پیشگی شرط نہیں تھا۔ وہ ایک امریکی اہلکار کے اس بیان پر تبصرہ کر رہے تھے کہ تہران پاسداران انقلاب کا نام دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیے جانے کے اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ واضح ہے کہ ایٹمی مذاکرات اب آخری سٹیج پر پہنچ گئے ہیں اور اب ایران تقریباً 2 ہفتے قبل یورپی یونین کی جانب سے پیش کیے گئے سمجھوتے کے حتمی متن پر ایرانی تحفظات کے بارے میں اب امریکی جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے متنبع کیا ہے کہ روس اس ہفتے کے دوران یوکرین کے یوم آزادی کی تقریبات میں ان کے بقول وحشیانہ حملے کر سکتا ہے۔ ادھر ماسکو نے کہا ہے کہ اس کی فورسز کو زہریلے مواد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ دونوں ممالک ایٹمی توانائی کے پلانٹس پر بمباری کے الزامات کا بھی تبادلہ کر رہے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اب سے 2 منٹ پہلے دوحہ اور اس کے رواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا تھا۔ خبروں کا نشریہ جاری ہے۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جزیرے کے آس پاس 12 چینی طیاروں اور 5 بحری جہازوں کا پتہ چلایا ہے، جبکہ 5 طیاروں نے آبنائے تائیوان کی مڈل لائن کو پار کیا ہے۔ پیکنگ اس جزیرے کے قریب اپنی فوجی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ جاپان خبر یہ ہے کہ چینی حملے کے جواب میں اپنی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے لمبے فاصلے تک مار کرنے والے 1000 کروز میزائل پھیلانے پر غور کر رہا ہے۔ جاپان کے سرکاری ذریعوں نے کہا ہے کہ یہ میزائل ان حالیہ ہتھیاروں پر مشتمل ہیں جن میں ان کی رینج 100 کلومیٹر سے 1000 کلومیٹر تک رکھی گئی ہے۔ اور بھارت کے شمالی علاقوں میں گزشتہ 3 روز کے دوران آنے والے سیلابوں اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں کم از کم 50 اشخاص جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 10 دوسرے لاپتہ ہیں۔ ہماچل پردیش ریاست میں موت کے منہ میں جانے والوں کی تعداد 36 بتائی گئی ہے۔ اڑیسہ کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ وہاں ان سیلابوں سے 8 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں اور ہزاروں باشندوں کو
دوسرے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اور آخر میں چند ایک اقتصادی یا معاشی خبریں۔ قطر انٹرنیشنل اسلامک بینک کے سی ای او ڈاکٹر عبدالباسط الشیبی نے کہا ہے کہ فیفا قطر 2022 ورلڈ کپ کے اب تک مکمل ہونے والے منصوبوں نے قطری معیشت میں مقابلے کی منفرد خوبیوں میں اضافہ کیا ہے اور بینکاری کی سہولتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کا وزٹ کرنے والے لوگ بینکوں کی ان سروسز سے بھرپور استفادہ کر سکیں گے۔ کسٹم کی جنرل اتھارٹی ورلڈ کپ کے موقع پر قطر آنے والے مہمانوں کی بسہولت داخلے اور ان کی میزبانی کے اقدامات کو مزید سے مزید بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ اندازہ ہے کہ ورلڈ کپ کے موقع پر کئی ملین مسافر دوحہ آئیں گے۔ اور شہری ہوابازی کی اتھارٹی نے بتایا ہے کہ ماہ جولائی میں حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیاروں کی آمد و رفت میں گزشتہ سال اسی مہینے کے مقابلے میں 29.9% اضافہ ہوا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے سوڈان کی بالادست کونسل کے سربراہ کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ صاحب سمو امیر نے سوڈان کے لیے فوری امداد ارسال کرنے کی ہدایات دی ہے۔ ملک کے اسکولوں اور پرائیویٹ کنڈر گارٹنز کے تعلیمی سال کا آغاز ہو گیا ہے اور ملک کے مختلف اداروں نے اس کے لیے منفرد تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ اور ورلڈ اسلامک بینک کے سی ای او نے کہا ہے کہ بینکوں کا شعبہ فٹ بال ورلڈ کپ کے خیر مقدم کے لیے تیار ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔